حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسٹرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 شو ہے یہ حیا علی الفلاح اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہاوش خان. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. جی اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ امپورٹنس آف سننا کیا ہے، کس مطلب سنت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم اچھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، سنت کسے کہتے ہیں؟ جی، تو سنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے فعل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری بھی جو سنت کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے زمانے میں رائج تھی یا جو آپ کے سامنے ہوئی اور اس پہ آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا تو اس کو بھی پھر سنت کے اندر شامل کیا جاتا ہے. تو اور یہ پھر سنت جو ہے یہ ہمارے جو بھی اسلاف تھے، ہمارے صحابہ تھے، پھر ان کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین اور پھر اس کے بعد آخرکار کتابوں کے اندر ان کو محفوظ کیا گیا. تو یہ پوری امت نے تواتر کے ساتھ ان سنتوں پہ عمل کیا. جیسے آج ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ شروع سے لکھا نہیں گیا. شروع میں اس سنتیں یہ جو ہے یہ صحابہ نے ان کو دیکھ کے سیکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. تو صحابہ نے ان کے اس فعل کو پوری کی طرح کاپی کیا، اور پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں اور پھر کسی وقت میں آ کے اس کو بہرحال ایک کتاب کی اور تدوین جو ہے کر دی گئی ان سنتوں کی. صحیح. اچھا، یہ بات ویسے مطلب ہم لوگوں کے لیے دیکھیں، ایک عام انسان کے لیے تو ہمارے لیے بڑی مطلب حیرت انگیز بات ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی حد تک پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، ہماری ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. دنیا میں شاید ایسی ایک واحد شخصیت جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو مطلب ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہمیں وہ بتایا گیا، اس کو محفوظ رکھا گیا، لوگوں نے ہم تک پہنچایا اس کو. تو یہ واقعی مطلب ایک بڑی تعجب کی بات بھی ہوتی ہے جب آپ اس کے اوپر غور کریں. اور اب یہ سوال یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف، جیسے آپ نے کہا کہ جو ان کے قول ہیں وہ اس کو ایک طور پہ حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور باقی جو بھی ان کے فعل ہوا کرتے تھے وہ سنت کے دائرے میں آتے ہیں. تو ایک مسلمان کے طور پہ، ان کے امتی کے طور پہ ہماری کس طرح سے رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان سنتوں کی پیروی کریں؟ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا قرآن میں واضح، اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے. تو یہ تو بات ہو گئی کہ ہمارا جو رول ماڈل ہے، ہمارے لیے ہر چیز کو اختیار کرنے کی جس ڈائریکشن میں ہم نے کوشش کرنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اچھا، تو اور یہاں تک بھی بات ہوئی کہ اللہ سے بھی جو محبت ہے اور اللہ سے جو تعلق ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کے بغیر حاصل کرنا ناممکن ہے. تو ہم لوگوں کی کا اور دیکھیں نا، یہ ہے بھی کیوں، اس طرح سے ہی سمجھ لیجئے کہ پچھلے مذاہب میں، بہت سارے مذاہب میں کیا ہوا ہے کہ یا تو ان کے ہاں یہ تعلیمات تو ملتی ہیں، اچھی تعلیمات ہر ایک جگہ پر ہیں، لیکن اب وہ تعلیمات اس دنیا کے اوپر اپلائی ہوتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی. اب جیسے ایک قول جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جب تمہیں کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال اس کے سامنے کر دو. اب اس قول کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کو کبھی بھی کوئی امت نہیں نظر آئے گی، کوئی بھی لوگ اس قول پہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. وجہ کیا ہے کہ یہ ایک انہونی بات ہے، یہ انسان کے مزاج کے خلاف ہے. قرآن اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ جب تم سے پہ زیادتی کی جائے تو تم ویسی ہی زیادتی کا بدلہ لے لو، اگر تم معاف کر دو تو یہ بہتر ہے. یعنی کہ انسان کے اپنے اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا اس معاملے کو.
اور اجازت دے دی گئی کہ ہاں بدلہ بھی لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ تمام اصول، تمام قوانین جو اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ آپ نے اپنی ذات کے اوپر ان کو اپلائی کر کے دکھایا. لیکن نبی کریم، اور بلکہ کفار کا جو ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ جی یہ فرشتے کیوں نہیں آئے ان کی جگہ پر، کسی فرشتے کو بھیج دیتا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے ہی چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتے بھیج دیتے نبی. ہم نے تو انسان کو ایک نبی بنا کے بھیجا کہ تم دیکھ لو کہ اس کے ساتھ وہی سارے معاملے لاحق ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں. اس کو بھی بھوک لگتی ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، یہ پانی پیتا ہے، اس کو بھی اپنی روزی روٹی کمانی پڑتی ہے تو یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اس کے ساتھ بھی اس کے خاندان والے ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے اوپر ان کی کفالت کا بوجھ بھی ہے. اس کو بھی چوٹ لگتی ہے تو درد ہوتا ہے، اس کا بھی خون نکلتا ہے، اور اس کو بھی رنج ہوتا ہے، اس کو بھی غم ہوتا ہے، اس کو بھی تکالیف ہوتی ہیں، اس کو لوگوں کی باتیں بھی تکلیف دیتی ہیں. اور اس کے باوجود، ان سب کے باوجود یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. تو اے انسانوں، پورے رہتی دنیا کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک نمونہ بن گئے کہ دیکھو اس طرح اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اب ہم یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے کوسوں دور بھی نہیں بھٹک سکتے، لیکن ہماری مشعل راہ یا ہماری جو منزل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اسوہ ہے. ہم اس کی طرف چلتے جائیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے. تو میں ان کے جیسے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے میں ان کے اخلاق کا 100واں حصہ ہی لے لوں، لیکن کام وہی کرنا ہے. مجھے حکم یہی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ کی محبت ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان کامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری انسانیت ان کی پیروی کرے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو اپنے مشعل راہ بناتے ہوئے ان کی طرف، ان کے اخلاق کی پیروی کرے، ان کے انہی کے اسوے کی پیروی کریں. تو یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، ہم سب کو یہی کرنا ہے، ہم اسی میں ہماری نجات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس لیے یہ جو ہے نا کہ ان کو انسان بنا کے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ دنیا پر یہ حجت بھی قائم ہو جائے کہ یہ اتباع کے قابل ہیں. اگر فرشتے کو بھیج دیا جاتا تو اگلی امتیں یہ کہہ دیتی، ہم لوگ کہہ دیتے جی وہ تو فرشتے تھے، ان کو تو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، ہم تو انسان ہیں، تو ہم تو یہ سارے کام نہیں کر سکتے، ہم تو روزے نہیں رکھ سکتے، ہم تو اللہ کے راستے میں اپنا مال جان اسباب وقت قربان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے تو بیوی بچے بھی ہیں. یہ بات تو نبی جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے بھیجے، تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ایسا کامل نمونہ ہمارے سامنے آ جائے کہ جی اس طرح اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس طرح اللہ کے احکامات پر عمل ہوتا ہے، ہم سب کو بھی ایسا ہی کرنا ہے. صحیح. اچھا جی، تو یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں لسنرز، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیں FM 107. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش، only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہوں گی میں حیا علی الفلاح میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سنت کے حوالے سے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اعمال تھے، جو ان کے فعل تھے، تو وہ ان کی پیروی ہم پہ کتنا زیادہ ضروری ہے اور کس طرح سے اس کو کیا جائے. اچھا، یہاں پہ عامر صاحب میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یوزلی مطلب جو سنت ہمیں پتہ چلتی ہے، جو ہم اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں، تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کتابوں میں درج ہے، تو اس کے مطابق لوگ کوشش کرتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیں، اور باقی اس طرح کے، اور کہ وہ اگر بالوں پہ مہندی لگایا کرتے تھے، یہ جو مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے. تو میرا پوچھنے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جو ان کی ساری سنتیں موجود ہیں، تو اس میں ہمیں کیا مطلب ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم پرائیورٹی پہ رکھیں کچھ چیزوں کو، یا مطلب آج کل کے دور سے اگر کسی چیز میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے تو وہ کی جا سکتی ہے. تو اس معاملے میں کیا آپ کا کہنا ہے؟ دیکھیں، جب ہمارے لیے ان کو اسوہ حسنہ بنا دیا گیا، تو یقیناً ہماری ان کی پیروی کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے اور ہماری خیر ہے. اور
دوسری طرف یہ بھی دیکھیں اچھا کچھ چیزیں ہیں جن کو سنت عادت بھی کہا گیا, یعنی کہ وہ ایسی ہیں جو وہ اپنی عادت کے مطابق کرتے تھے اس وقت کے میں, جو بھی سارے لوگ ہی کرتے تھے. تو اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے یقیناً, جیسا آپ نے داڑھی کا ذکر کیا تو زیادہ تر امت کا تو اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمیں دیکھیں یہ محبت کا بھی تقاضا ہے نا, کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہوتا ہے تو وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اب اس جیسا بننے کی کوشش کے اندر یقیناً بہت سارے مراحل ہیں, یعنی کہ ان کے عادات کو اپنانا, ان کے افعال کو اپنانا, ان کے اخلاق کو اپنانا. تو اسی کے اندر شامل ہے یہ بھی کہ ان کے جیسے جو ان کا آپ کے شمائل نبوی تھے, ان کا حلیہ مبارک تھا, تو ہم اس کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ ہم مطلب اچھا اگر ہم ایسا کریں تو اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ ہمیں کیا قربانی کیا دینی پڑ رہی ہے. ہمارے ہاں یہ داڑھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ دین میں داڑھی ہے یا داڑھی میں دین ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اچھا اگر ہم نہیں رکھتے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بغیر داڑھی والا شخص کیا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لگتا ہے, اور کچھ لوگوں کے یقیناً ذہن میں یہ باتیں بھی ہیں, یا زیادہ ہینڈسم لگتا ہے, زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو ہمیں اپنے دلوں میں سوچنا چاہیے کہ ہم پھر یعنی کہ ہماری سوچ کیا ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کیا سوچ رہے ہیں. تو اس بحث سے قطع نظر کہ یہ بہت یعنی کہ بالکل فرض کے درجے میں ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے, جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور ہمارے محسن ہیں اور محسن انسانیت ہیں, اور ہمیں ان سے محبت ہے, اور ہم ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ جام پینا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں. تو ٹھیک ہے, دیکھیں میرے اعمال نہیں ہیں اس جیسے, تو میں کم از کم یہ عذر لے کے حاضر ہو جاؤں کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کی جیسی شکل بنائی ہوئی ہے, اللہ کے نبی میں نے آپ کی محبت میں یہ کام بھی کر لیا. ایک صحابی کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایسے جھک کے گزرے, تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں جھکے؟ انہوں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہاں سے گزرا تھا تو یہاں پہ ایک پیڑ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے سے ایسے جھک کے گزرے تھے, اب پیڑ بھی نہیں ہے لیکن میں جھک کے گزرتا ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. اب یہ محبت کی بات ہے, یہ وہ جو اتباع ہے کہ ادھر حکم نہیں دیا گیا اس بات کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم جھک کے گزرو یہاں سے, لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس جیسا بننے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم دیکھیں ہمیں اپنے اعمال کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا, اب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کا جیسا حلیہ تو بنا لے لیکن اندر ہمارے جو ہے وہ پورا گند بلا ہی بھرا ہوا ہو. لیکن اچھا اس کے مقابلے میں کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں بالکل اچھا اور نیک ہو جاؤں گا نا, اس دن میں یہ فلانی سنتیں اختیار کر لوں گا. تو یہ بھی غلط سوچ ہے. جو کام آپ آج کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی مستقبل میں آج سے اتنے سال بعد میں اس طرح حاصل کر لوں گا تو میں یہ چیز اپناؤں گا. تو یہ ایک اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے, اور شیطان کا یہ ایک بڑا پھندا ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کو طول عمل میں ڈالتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی لمبی خواہشیں کرو, لمبے پلان بناؤ, آگے کے ابھی نہیں کرنا. اور ہم نے جو ایک کسی پروگرام میں حکمت عملی کی بات کی تھی, تو میں نے ادھر بھی عرض کیا تھا کہ حکمت عملی ہم نے 5 سال کی بنانی ہے, 10 سال کی بنانی ہے, اپنی اس پوری زندگی کی بنانی ہے, لیکن اس پہ عمل جو ہے نا وہ ہمارا آج سے شروع مطلب اگر ہم آج پہلا سٹیپ نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہم آگے نہیں جا رہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم 5 سال بعد اچانک سے ہی اس حکمت عملی کا جو نتیجہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ اچانک سے ظاہر ہو جائے. اس کے لیے کام ہمیں آج کرنا ہوگا. تو جو ہم اختیار کر سکتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمیں وہ تمام سنتیں اختیار کرنی چاہیے. اور اگر کسی کی اس میں رائے بہت شدید ہے کہ نہیں جی یہ میں اس وجہ سے اختیار نہیں کر سکتا, یا کسی کو کوئی بیماری ہے, کوئی اور چیز مشکل کر رہی ہے ان کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, ہم یہی دعا کر سکتے ہیں.
صحیح. اچھا جی. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور جو میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی پرائیویٹ لائف بھی ہمارے سامنے، ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کے جو مطلب جس طرح کا معاملہ رہا ان کی اپنی اولاد کے ساتھ، وہ سارے معاملات بھی ہمارے سامنے. اچھا وہی جو میں نے بات کی تھی اس پہ کہ پرائیورٹی ہماری کیا ہونی چاہیے، تو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب کسی حد تک لوگ وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنا ضروری ہے یہ کہ اخلاق، اور خاص طور پہ گھر والوں کے ساتھ. آج کل جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے پچھلے میرا خیال ہے کسی پروگرام میں، یہ جو ایک فیمنزم کا دور ہے جس میں بہت ساری جو چیزیں نا وہ مشروط کر دی جاتی ہیں اسلام کے ساتھ، جبکہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ صرف کلچر کا حصہ ہیں. لیکن ہم لوگوں کو بھی ایک طرح توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے دین کو صحیح طرح سے بتا سکیں. اور پھر جو دوسری چیز ہے کہ ایک داڑھی میں جو شخص ہے وہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ روڈ پہ بدتمیزی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو لوگوں کو محسوس یہی ہوتا ہے کہ شاید مطلب یہ لوگ نا اسی طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ ریپرزینٹ اس طرح کیا جا رہا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک شخص کے اوپر کہ جب وہ حلیہ رکھے یا نہ رکھے، دونوں صورتوں میں جب سنت کی ہم نے پیروی کرنی ہے تو اس میں خاص طور پہ گھر والوں کے ساتھ، وہ گھر والے جو کہ کمزور ہیں، ڈپینڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے معاملہ رکھتے ہوئے سنت کو فالو کریں. جی ہمیں اپنی عام زندگی میں سنت کو کتنا فالو کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے، ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اخلاق تو قرآن ہی تھے. بالکل یعنی کہ وہ ایک چلتا پھرتا قرآن تھے. ان کا اخلاق جو ہے وہ وہی قرآن کے جو احکامات تھے وہ ان کی زندگی میں ہمیں مجسم ہو کے نظر آئے. تو ہمیں ان کے اخلاق فالو کرنے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو جو ہے وہ اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر ہیں، ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہے. تو ہمیں ہمارے لیے ان کی ذات ہی جو ہے وہ ذات ہے جس کی اتباع کرنی ہے. اچھا اب یہ جو بات آپ نے کہی کہ اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں جہاں کمزور کی بات آ گئی، ایک پارٹنر اگر جو ہے وہ طاقتور ہے، کمزور ہے، تو یہاں تک یہ بھی بات ہو گئی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. بیویوں کا ذکر آیا یہاں پہ خاص طور پہ کہ بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. یا آپ نے بتایا، یعنی کہ اس بات کی بڑی تصریح کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں زنبرید کہہ دیا جاتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے نام دے دی جاتے ہیں. لیکن بیوی کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہنا، یہ تو پورے معاشرے کے اندر صلاح اور فلاح کا ایک مطلب بہترین طریقہ ہے. انہی دو میاں بیوی کے جو گھر ہے، اس کے اندر ان کے بچے جو ہیں وہ جنم دیں گے، پروان چڑھیں گے، ایک خوبصورت ماحول ہوگا تو بچے خوبصورت ہوں گے. خوبصورت کا مطلب ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، ان کے اطوار اچھے ہوں گے. یہی بچے آگے گھروں میں جائیں گے، آگے اپنی ان کی فیملیاں شروع ہوں گی. یہ تو پورا معاشرہ جو ہے اس ایک بگاڑ سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بلکہ ایک اور اس میں حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں اور بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ اس لڑائی سے جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر وہ اپنا جو کام ہے اس کو بڑھا سکتا ہے. تو جو دین ہے، جو قرآن ہے، جو سننا ہے، وہ تو ہمیں ایک بہترین طرز عمل کی ہی طرف بلاتی ہے. وہ تو اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی طرف بلاتی ہے، اور گھر والوں سے بہترین سلوک کرنے کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے ہماری. اب جو شخص ایسا نہیں کر رہا تو ہمیں یہ ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ داڑھی تو ایک قدرتی چیز ہے، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو ہم انسان کو داڑھی جو ہے نا بڑھانے کے لیے یا اسلامی حلیہ بنانے کے لیے کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑتی. ہاں لیکن اب یہ اس شخص کا فرض ضرور ہے کہ جیسا ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ہم سب اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، عورت ہو یا مرد. ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہم اللہ کے ریپرزینٹیو ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزینٹیو ہیں اس دنیا کے اندر. تو ہمیں جب دنیا والوں کے سامنے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اور بھی
اس لحاظ سے تیار اور اس لحاظ سے محتاط رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی اور کی جو ہے گمراہی میں اضافہ نہ ہو, کسی اور کو یہ بہانہ نہ مل جائے کہ جی یہ لوگ ہیں جو نبی کے نام لیوا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ ہیں ان کے امتی. تو اسی طرح چونکہ ہمارے معاشرے میں داڑھی کی ایک عزت, اور نہ صرف داڑھی کی بلکہ جو پورا اسلامی حلیہ ہے, عورتوں کے لیے جو عبایا ہے اور حجاب ہے اور نقاب ہے, اور مردوں کے لیے جو ہے وہ ان کا لباس ہے اور داڑھی ہے اور باقی کی سنتیں ہیں, تو ان سب کو دین کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے اوپر خاص فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی کو گمراہ نہ کرنے کے, جو ان سے جرم نہ ہو, ان کے مرتکب نہ ہوں, اس لحاظ سے وہ ایکسٹرا کیئرفل ہوں, وہ زیادہ محتاط ہوں ایک عام انسان کے مقابلے میں. بہرحال ایک عام انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو ایسا عمل دیکھ کے اس کے دل میں جو ہے وہ صرف آ رہی ہے کہ بھائی دیکھو یہ مولوی ایسے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہیں وہ سارے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ بھی اس کا مسئلہ ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں ہیں اس طرح کے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. مطلب آپ نے یہ حلیہ ان صاحب کو کیوں دے دیا؟ اگر معاشرے میں سب لوگوں کا وہی حلیہ ہوتا تو کوئی کسی کو, تو پھر اس بات کے اوپر تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی, اگر آپ کی بھی داڑھی ہوتی اور میری بھی داڑھی ہوتی تو آپ مجھے داڑھی رکھنے کا تانا نہیں دے سکتے تھے. بالکل. تو آپ بھی غلطی پر ہیں, تو آپ اپنے بھی گریبان میں جھانکیں ان معاملات میں. اگر کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے دیکھ کے کہ جی یہ تو دین والے ایسا کر رہے ہیں, تو آپ بھی دین کے اتنے ہی مستحق ہیں, اتنے ہی ٹھیکیدار ہیں جتنے ہم ہیں. بالکل, یہ بڑی اچھی اپنی لاجیکل بات کی ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے کہ جو بھی بندہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے تو پھر اعتراض دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ سے کوشش کی جائے اس بات کی کہ ہاں واقعی مطلب آپ بھی وہی اسی طرح کا حلیہ رکھیں, سنت کو فالو کریں, تاکہ پھر اس طرح کی بات کچھ خاص لوگوں کے ساتھ منسوب نہ ہو. اچھا یہ بھی ایک سوال ہے کہ سنت جو ہے نا وہ جیسے مختلف چیزوں کو ہم نے کہا کہ قرآن کو اگر دیکھا جائے تو مختلف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, تو کیا سنت بھی کردار ادا کرتی ہے قرآن کو محفوظ کرنے میں یا پھر اسلام کو پریزرو کرنے میں؟ دیکھیے یہ ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے اور وہ حدیث کے متعلق ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پہ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں. تو اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض بتایا جا رہا ہے, ان کا فرض منصبی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام یہ بھی ہے کہ آپ کو قرآن کی تبیین کرنی ہے, قرآن کو کھول کھول کے سمجھانا ہے, بتانا ہے. تو جیسا میں بارہا آپ سے عرض کیا میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے وہ قرآن ہی کی تشریح ہے, اسی کی تفسیر ہے. ان کے اخلاق قرآن ہی ہیں, ان کی بات اللہ تعالیٰ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کو محفوظ رکھنا, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کو ایکسپلین کرنے کی, اس کی تبیین کرنے کی ضرورت پڑی صحابہ کے لیے جو کہ مطلب اسی ماحول میں تھے اور اسی وقت کے تھے, اور اسی طرح مطلب عربی کے بھی بہت بڑے بہت اچھے جاننے والے تھے, ان کے لیے تو اس کی ضرورت پڑی, لیکن بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس سنت کو بھی محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کی جو ہے پیغام کو محفوظ رکھنے کے اندر شامل ہے. تو اور اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت بڑی کوششیں کی اور بڑی ایک عظیم جد و جہد تھی جس کے جو کی گئی. اور بہرحال اس کے اندر ہمارا جو ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ بہرحال ہمیں سنت کو جو قرآن کی تفسیر سمجھتے ہوئے, تشریح سمجھتے ہوئے ہی ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. اچھا, ابھی اپنے اسلاف کی بات کی تو میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کی جو سنت ہے ان کی پیروی بھی ہمارے اوپر ایک طرح سے مطلب عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے. جی بالکل. تو ایک حدیث کے اندر یہی الفاظ آئے کہ میری پیروی اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالکل قریبی ساتھی تھے. دیکھیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات میں مطلب ہم بزنس کے اندر ایک بات کہتے ہیں کہ جی ایک پرابلم جسے ہم کہتے ہیں اسکیلیبلٹی کا پرابلم,
کہ اگر آپ نے ایک مہینے میں 5,000 ریال کا پروفٹ بنا لیا تو کیا, اچھا آپ نے سمجھیں کہ آپ نے 1 لاکھ ریال لگائے تھے اور 5,000 ریال کا پروفٹ بنا لیا, تو کیا آپ اس میں 10 لاکھ لگا کے 50,000 کا پروفٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے لگا سکتے ہیں. اچھا تو پھر کیا 1 کروڑ لگا کے اتنے ہی بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ ہے اسکیلیبلٹی. تو یقیناً یہ ماڈلز بریک ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے, وہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ایک اسکول کینٹین لگائیں گے, اس میں اندر سے آپ کو 5,000 ریال ملیں گے, چلیں آپ نے اپنی کینٹین کو وسیع کر لیا تو اس سے 10,000 ریال ملنے شروع ہو گئے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی کینٹین بڑھاتے جائیں اور اس سے ہی آپ کو پیسے مزید ملتے جائیں. اچھا تو اسلام کا بھی جب پھیلاؤ ہوا ہے تو کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں, اسکیلیبلٹی کہ جی اب پہلے اسلام جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں تھا, عربوں کے درمیان تھا. اچھا اس سے آگے نکلا تو ایک مختلف مزاج کی قوموں کے اندر بھی داخل ہوا. تو یہاں پہ خلفائے راشدین نے وہ فیصلے لیے جو فیصلے عین قرآن اور سنت سے انہوں نے اخذ کیے تھے, قرآن اور سنت سے سمجھے تھے. تو اس کو قرآن اور سنت ہی کی ایکسٹینشن مانا گیا, اس کو کوئی الگ چیز نہیں بتایا گیا یا مانا گیا, بلکہ ہمارے بڑوں نے اس کو اسی طرح سمجھا کہ یہ قرآن اور سنت ہی تھی. اب اپلائیڈ ٹو ڈفرینٹ سچویشن. دیکھیں آج انٹرنیٹ کے معاملے میں کچھ اور احکامات ہمیں اپلائی کرنے پڑیں گے, تو یہ اپلیکیشن کا جو کوشچن ہے یہ ہمیشہ آتا رہے گا. اور لیکن یہ کتاب جو قرآن کریم ہے یہ ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ رہتی دنیا کے لیے ہے. تو اس میں سے ہی ہمیں اس کے سولوشن بھی ملتے چلے جائیں گے. وہ سولوشن ڈائریکٹ ہمیں قرآن اور سنت میں نہیں ملیں گے تو اجتہاد ہوگا. تو یہ ان کا اجتہاد تھا جو کہ ہمارے اوپر اسی طرح جو پچھلوں کا اجتہاد ہے وہ ہمیشہ اگلوں کے اجتہاد سے زیادہ بڑا سمجھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک حدیث مبارک کے مطابق بھی کہ سب سے بہترین دور میرا ہے, پھر اس کے بعد والے, پھر اس کے بعد والے, پھر اس کے بعد والے. تو ہم بہترین ادوار کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں. بہت خوب. اچھا جی یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس ہم کنٹینیو کریں گے, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. اچھا جی ابھی میں نے آپ سے جیسے سنت کے بارے میں مختلف سوال کیے. اچھا مختلف جیسے ابھی عبادتوں کی بات ہوئی, روزے کی بات ہوئی, تو آپ نے کہا کہ اگر جیسے ہم اس کی بات کرتے ہیں نا کہ اس کے فزیکل بینیفٹس ہمیں کیا ملتے ہیں, تو یہ اس کے ضمنی فوائد کہلائیں گے, یہ اس کے مطلب وہ نہیں کہلائیں گے کہ مین آپ اس چیز کو امپورٹنس دیں. اچھا یہاں ایک سوال جو میں نے مطلب دیکھا کہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے مختلف ریسرچرز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی اور اس کے یہ فوائد ہیں, تو کیا ہم پر مطلب بحیثیت ایک مسلمان اور اسٹوڈنٹ کے ہمارے اوپر کیا یہ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم ریسرچ کریں, مطلب یہ جو چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کی جو ان سے جو ہمیں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے لے کر آنا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو اس چیز کا کہ یہ کتنا ضروری ہے. تو کیا یہ ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے, کیونکہ اس سے نہ صرف دیکھیں ایک تو اخلاقی طور پہ کس طرح ضروری ہے. اخلاقی طور پہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا میں کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کی قوت ہے تو ہمیں وہ فائدہ ان لوگوں کو پہنچانا چاہیے. خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے. تو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کے کچھ فوائد ہمارے سامنے موجود ہیں, تو ہمیں لازماً اس کے اوپر اپنے شعبہ عمل کے اندر جس بھی فیلڈ کے اندر ہم ہیں تو ہمیں اس کے اندر تحقیق کرنی چاہیے اور اس تحقیق کو پھر بیان بھی کرنا چاہیے. اور یہ تو اخلاقی طور پہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ اس سے ہمارے اپنے ایمان میں اضافہ ہوگا. جب ہم ریسرچ کر کے کسی بات کو عقل کی بنیاد پر, سمجھ کی بنیاد پر, تفکر کی بنیاد پر جب ہم قبول کرتے ہیں تو وہ زیادہ مستحکم ہوتی ہے, زیادہ پائیدار ہوتی ہے. اور پھر یہ ہمارے لیے تبلیغ دین کا جو کہ ہمارا ایک بہت اہم فریضہ ہے, دین کو آگے بیان کرنا, دین کو آگے پہنچانا, تو یہ ہمارے لیے اس کا بھی ایک آلہ بنے گا, ایک بہترین اس کا طریقہ کار بنے گا. تو ہمیں یہ سارے کام جو ہیں یہ ہمارے پاس اوپر ہر طرف سے یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. صحیح.
چلیں جی، تو یہ آج کا ہمارا شو. اب جاتے جاتے بس میں ایک مطلب کیا کہنا چاہیے، تھوڑا سا ایک لائٹ موڈ میں. ہمارے یہاں یوزلی دیکھا جائے تو وہ جب بھی سنت کی پیروی ہوتی ہے تو وہ ہمارے مطلب جتنے بھی لوگ ہیں، بھائی ہیں، ان کی طرف سے وہ 4 شادیوں والی ہی سنت کی پیروی ہمیں سنائی دیتی ہے. تو مطلب اسی لیے میں نے کافی مطلب جو ہے نا وہ بات اس حوالے سے کی، اور یقیناً ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس سے آگے بہت کچھ ہے اور ہمیں بہت ساری چیزوں کی پیروی کرنی ہے. تو بس ایسی لائٹ موڈ میں آپ سے اس کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی. جی دیکھیں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو 4 شادیوں کی نہیں تھی، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں تو زیادہ تھیں. اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور ہم مردوں کی جو ہیں وہ فیوریٹ آیات میں سے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اور اس سے بہت سے سماجی جو مسئلے ہیں وہ سولو بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر بے پناہ حکمتیں ہیں، تو ان حکمتوں کو ہم جب بھی اختیار کریں گے تو ہم وہ فائدے اٹھائیں گے. بہرحال یہ فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان دیکھیں، جو انسان کے اوپر وہ چیز فرض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی وسعت نہ ہو اس کے کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا کسی شخص کے اوپر بھی. تو جو حضرات جو ہیں وہ شادیوں کے متمنی ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے والی کیسی سنبھال رہے ہیں، کیونکہ اسلام دین نے جو ہے وہ انصاف کا بھی حکم دے دیا، عدل کا بھی حکم دے دیا. تو ہم دیکھ لیں کہ بھئی ہم اپنی ذاتی زندگی میں کتنے عادل ہیں، کتنا عدل کرتے ہیں، کتنے اچھے سے پہلی سے نبھا رہے ہیں. عموماً تو یہ دوسری شادی جو ہے، میں ذرا لائٹ موڈ سے ہٹ کے بات کروں تو عموماً دوسری شادی جو ہے وہ پہلی کو سزا دینے کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں سے اگر سزا دینے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تو یہاں سے ہی عدل کا خاتمہ ہو چکا. عدل سزا سے شروع نہیں ہوتا. تو وہ تو یہاں پہ تو نیت ہی وہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جب شادیوں کی بات کرتے ہیں تو شادیوں کے اندر ایک بات خاص کہتے ہیں کہ نیت جو ہو وہ گھر بسانے کی نیت ہو. اور ہمارے ہاں بہرحال یہ جو دوسری شادی کی کو لے کے اور اللہ نے اجازت دی ہے اس کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگ بہرحال اس بات کا انکار بھی کرتے ہیں کہ جی عدل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ عدل شادی بھی ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اصل میں کینسل کر دیا ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اور بہت سی قرآنی آیات جو ہیں اس کے اوپر شاہد ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن وہ اجازت کیا ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ عدل کی شرط کے ساتھ اور گھر بسانے کی شرط کے ساتھ، کہ نہ کہ چھپی دوستیاں کرنے کے لیے لوگ دوسری شادیاں کر لیتے ہیں. وہ تو جب انتقال ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے جناب بارآور کے محلے میں ایک اور خاتون بھی تھی، ایک اور شادی بھی تھی. تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بہرحال اس میں فقہی کچھ پیچیدگیاں اور کچھ اختلافات ہیں، لیکن ایک جو ہائی لیول بات ہمارے نزدیک ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 2 شادیاں تو اپنی عمر سے بہت بڑی خواتین کے ساتھ ہوئیں، اور اس کے بعد بھی بیوائیں تھیں اور مطلقہ خواتین تھیں. پھر ان سنتوں کو بھی ہم یاد رکھیں. اور اصلاً ان کے دین، ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا. تو دیکھیں یہ شادیوں کا مقصد جو تھا وہ بھی ایک مقصد تھا اس کے پیچھے، وہ دین و اسلام کی ترویج تھی. بالکل بے شک. حضرت صفیہ سے شادی ہوئی ہے تو یہودیوں کے قبیلوں کے ساتھ دوستیاں اور تھوڑی سی ایک رشتہ جو ہوتا ہے سسرال کا وہ بنایا گیا، اور مختلف قبائل کے اندر شادی کی گئی تاکہ ان کے جو مخالفت ہے وہ کم ہو اسلام کی. تو اصل پیچھے جو مطمع نظر ہے وہ تو دین کی محنت، دین کی خدمت، دین کی ترویج ہے. تو ہمارے مطمع نظر بھی یہی اگر ہوتا ہے، ہمارے پیش نظر بھی یہی ہوتا ہے تو پھر فبہا بہت اچھی بات ہے. اگر ہم اس، اور میں کچھ حضرات کو جانتا ہوں جو جنہوں نے دوسری شادیاں کی اور اسی نقطۂ نظر سے کی، اور ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہیں. اور کیونکہ انہوں نے بہرحال اپنے گھر پہ بھی محنت کی ہوئی تھی. تو جو اتنا باہمت افراد ہیں تو ان کو ہمت کرنی بھی چاہیے، اور اس ہمت کے اندر ان کی بیویاں شریک ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ نے دین کی جو محنت کرنی ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، الاقرب فالاقرب، جو قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے. تو پہلے آپ نے اپنے گھر پہ محنت کی، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو
اس کام کی اہمیت سمجھا دی اور پھر اس کام کے لیے آپ آگے بڑھے، تو کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے. اللہ تعالیٰ اور مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ورنہ جو ہے قرآن بھی کہتا ہے ورنہ ایک پر اکتفا کریں. جی چلیں جی، تو بہت بہت شکریہ، تھینکس اے لاٹ. اور انشاء اللہ تعالیٰ کل کے شو میں پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اور لسنرس آپ سے بھی. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا ہماری طرف سے.